بلاول صاحب نے بہت زیادہ تنقید کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ, اور ابھی طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کی اپوزیشن ہے. یہ امپریشن بہت بڑھ رہا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون بلاول صاحب کی ہٹ لسٹ پر ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھے, وہ بڑے کیلکولیٹڈ ہیں بلاول صاحب کو جواب دینے. اپوزیشن پر عدم اعتماد کر رہی ہے. اچھا چلے وہ اب شرمیلا صاحب بتائیں. جی شرمیلا صاحب. منیف صاحب مسئلہ پتہ ہے کہ ایک تو میں شیخ رشید صاحب کی بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گی. جب کسی کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا, کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہوتے نا کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے یا کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے یا کرٹیسائز کرنے کے لیے, تو دین یو اسٹارٹ ہٹنگ دیٹ پرسن بلو دا بیلٹ. بلاول صاحب جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں, کھری کھری باتیں کرتے ہیں, اور وہ حقیقت پہ مبنی باتیں کرتے ہیں. اس حکومت کی جو نااہلی ہے اور جو نکما پن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے پہ تو یہ کبھی بات ہی نہیں کریں گے, اسی لیے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اور پھر شیخ رشید صاحب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ان کی تو قصے کہانیاں ویسے ہی ہم نے سنے ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ بلاول صاحب کی جو تنقید ہے. دیکھیے بلاول صاحب تو اپوزیشن کی اپوزیشن نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این جو ہے نا وہ اس نکمی نااہل حکومت کی بی ٹیم بن گئی ہے. مسئلہ یہ ہے پی ڈی ایم کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچانا, اس کو ڈیفیٹ کرنا, اور پی ڈی ایم کا جو ایک ماحول تھا اس کو خراب کرنا, اس میں پی ایم ایل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, جس استعفوں کے اوپر جھگڑا کر کے ایک شو کاز نوٹس دیا گیا پیپلز پارٹی کو, جو کہ اگین غیر آئینی تھا اور غیر اخلاقی تھا. چلیں پیپلز پارٹی تو اب پی ڈی ایم میں نہیں رہی, لیکن واٹ سٹاپس پی ایم ایل این کہ وہ استعفے دے کے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ پنجاب اسمبلی میں سب سے پہلے استعفے دیں, بوزدار کو گھر پہنچائیں. عمران خان صاحب کی آدھی کمر تو وہیں ٹوٹ جائے گی. ہم نے تو آفر کی تھی کہ ہم نو کانفیڈنس موشن پنجاب سے شروع کرتے ہیں, آپ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں. کیوں بھاگ گئے یہ؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بی ٹیم بن گئی ہے حکومت کی؟ مطلب اگر وہاں پر تو بڑی آسانی سے حکومت گر سکتی ہے. نو کانفیڈنس موشن لے آئے, ہم نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, بڑی آسانی سے وہاں حکومت گرا سکتے تھے. بٹھا دیتے حمزہ شہباز کو, لے لیتے پنجاب, کیوں نہیں لیا؟ اور مجھے ایک بات بتائیے, بڑا ریٹورک لگا استعفے. مجھے بتائیے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں منیف صاحب, میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آج جو مریم صاحبہ جو بڑے جوش و خروش سے تقریر کر کے کہتی ہیں جی ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کی دھاندلی کس طرح ہوتی ہے اور ہم سیکھ گئے اور ہم ہونے نہیں دیں گے, کس نے سکھائی آپ کو؟ آپ تو استعفے دے رہے تھے, آپ تو ضمنی انتخابات لڑنے کو تیار ہی نہیں تھے. یہ تو پی ڈی ایم میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی نے آپ کو قائل کیا کہ آپ ضمنی انتخابات لڑیں, تو آپ شکریہ تو کریں پہلے پیپلز پارٹی کا, ورنہ آپ تو استعفے دے کے گھر بیٹھ گئے تھے. کون سے پھر بائی الیکشنز کیا سیکھتے آپ پھر؟ اسٹارٹ یور آنسر ود دی شکریہ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. میں ذرا شکریہ لے لوں نا, نہیں لیٹ نہ ہو جائے شکریہ, کیونکہ پی ایم ایل این سے کہیں دے ہی نہ دیں, اتنا بڑا دل ہوتا تو کیا بات تھی. ان کا بہت شکریہ, انہوں نے باپ کے ساتھ مل کے ہماری بلوچستان میں حکومت گرائی. تھینک یو ویری مچ. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو عمران خان کے خلاف وزارت عظمیٰ کے ووٹ نہیں دیے. اگین تھینک یو ویری مچ. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا. آپ کا بہت شکریہ. اب آپ دوبارہ باپ کے ساتھ مل کے سینٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کا دوبارہ شکریہ. تو یہ 4 شکریہ ہو گئے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا, ان کی بڑی بصیرت ہے, سیاسی بصیرت ہے. پہلے دن سے زرداری صاحب یہ کہتے تھے پی ایم ایل این کیناٹ بی ٹرسٹڈ. اچھا لیٹ می کمپلیٹ. ایک چیز طارق صاحب تو میرے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں. لیٹ می کمپلیٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر ڈیلے ہو گئی, ضمانتیں ہو گئیں, ریلیف مل گیا, سب باہر آ گئے. پچھلے 3 کس کی ڈیل ہو گئی؟ کس کی ڈیل ہو گئی؟ اتنا بڑا دل نہیں ہے, اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں. ایک چھوٹا سا شکریہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ کو قائل کیا کہ ضمنی انتخابات لڑیں. انہوں نے کافی شکریہ ادا کر دیا. میں نے 5-6 شکریہ ادا کیے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, بات میری بہن پنجاب کی کر رہی تھی. میں ہارڈ کور پنجاب کا پولیٹیشین ہوں. میں پچھلے 12-15 سال سے آن گراؤنڈ لوکل باڈیز کی بھی سیاست دیکھی ہے, پروونس کی بھی دیکھی ہے, نیشنل بھی دیکھی ہے. یہ 7 سیٹوں والی جماعت 166 سیٹوں والی جماعت کو کہہ رہی ہے کہ یہ کیک پڑا اٹھا کے لے جاؤ. کیسے لے جائیں بھائی؟ کوئی فارمولا ہوگا. آپ پنجاب میں آئے ہیں, آپ کو منظور وٹو صاحب نے جوائن کرنے سے انکار کیا ہے. بیٹھے نا فارمولا طے کرتے نا.
آپ کو 3-4 آخرکار سینٹ کے اندر بھی تو گیلانی صاحب جیتے نا، جیتے نا، اپوزیشن سے حکومت کی الجھ رہی ناک ہے، سے نیچے ہم نے سیٹ نکال لی نا، جب مل کے مسکرا رہی ہے، بیٹھے، حکومت جب کم مل سے کے کم بیٹھی ہے۔ موقع دے دینا تو رزلٹ سامنے آیا نا۔ کر لوں، حوصلہ تو رکھیں، حوصلہ تو ارے رکھیں نا، آپ بات کیا اچھا باتیں چلے کر رہے شرمیلا ہیں صاحبہ نے بات صاحب؟ مکمل کرنے جب دینا۔ ہم مل کے بیٹھے، مجھے بات منیر صاحب منیر ذرا صاحب کائنڈلی باتیں شرمیلا کیا صاحبہ نے کر بات رہے ہیں؟ مکمل کر شکریہ دی۔ میں نے بھی ادا کرنا۔ اگر مجھے بات کرنے میرے کو کراؤ، شو نہ ہو جائے۔ نہیں۔ جب آپ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے بڑی بڑی کامیابی آتی ہیں، اچھا لیکن چلے ایک جب آپ منٹ، بیٹھنے کو تیار ایک منٹ ذرا طاہر صاحب کی بات مکمل ہونے دیں۔ اور جب آپ ایک ایجنڈے کے تحت شرمیلا صاحبہ کائنڈلی ہولڈ اٹ، رکھے نا، مکمل کر لینے یہ دیں۔ باتیں میں آپ کی پچھلے 46 پروگراموں میں سن چکی ہوں۔ آپ جمہوری لوگ ہیں، تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں نا، جب کوئی بات کرے تو اچھا چلے ایک منٹ رک جائیے شرمیلا صاحبہ، میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کیا اتنی ساری باتوں کے اوپر، اس کے بعد مطلب مجھے مکمل تو کرنے دیں۔ بات یہ ہے، ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ بالکل ہوا میں ایک بات چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ان کے پارلیمانی لیڈر کو 4 دفعہ ملا ہوں، ہماری پارٹی نے بیٹھ کے ان کے ساتھ کئی دفعہ بات چیت کی ہے۔ دے ہیو نتھنگ، یا تو بتائیں نا کہ پی ٹی آئی کے یہ 15 بندے ہیں، یہ فارورڈ بلاک بنائیں گے، یا چودھری برادران چھوڑ کے آ جائیں گے۔ ان 2 آپشنز کے علاوہ کوئی تیسری آپشن نہیں ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی لمبی چھوڑ دیتے ہیں اور آن گراؤنڈ ہوتا کچھ نہیں۔ اب میں ذرا اپنے بھائی فاروق حبیب صاحب کے صرف 4 چیزوں کا جواب دے دوں۔ فخر کر رہے تھے کہ آج کشمیر کا ایشو واشنگٹن پوسٹ میں آتا ہے۔ میرے بھائی، اس سے پہلے بھارت نے کشمیر نہیں ہڑپا تھا کہ اس کا ذکر واشنگٹن پوسٹ میں آتا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے آئی سی جی کے فیصلے کو سیلیبریٹ کیا، ہم آئی سی جی میں نہ جاتے تو آپ اس فیصلے کو سیلیبریٹ کیسے کرتے؟ نمبر 3، کلبھوشن والا آرڈیننس بغیر اس کے نام کے آ سکتا تھا، آپ بائی نیم آرڈیننس کیوں لے کے آئے؟ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میاں نواز شریف نے پورے کیپٹلز آف دا ورلڈ میں اپنے ایمبیسڈرز بھیجے تھے، وہ پیلٹ گنز کے ایشو پہ ان تصویروں کے ساتھ، ان ڈوسیئرز کے ساتھ۔ اور آج بھی آزاد کشمیر کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک کریئر ڈپلومیٹ ہے، اس لیے لگایا تھا کہ کشمیر کاز کو آگے بڑھایا جائے۔ برہان وانی شہید، برہان وانی شہید، برہان وانی شہید میں 3 دفعہ اس لیے کہا ہے کہ اپنی یو این جنرل اسمبلی کی سپیچ میں اس شہید کا ذکر کیا تھا، انتفاضہ کا ذکر کیا تھا۔ الزام یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کا ذکر نہیں کرتے تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب وہ وزیر اعظم تھے۔ کلبھوشن سر کو شکریہ ہم سے بھی لے لیں۔ نہیں آپ بالکل شکریہ ادا کریں۔ ہمارے دور میں وہ پکڑا گیا، اب انہوں نے کس طرح ہینڈلنگ کی ہے، ان کو چاہیے تھا بائی نیم آرڈیننس نہ لاتے۔ چلے ایک بریک لے لیتے ہیں جی، یہاں ذرا تھوڑی تلخی بڑھ گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں، دیکھیے لیکن اپوزیشن سے لڑ رہی ہے۔